السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو لفظ ہے یا جملہ ہے وہ ہے اسمع، اسمعنی، اسمع کلامی، استمع، اسمع، اسمعنی، اسمع کلامی، استمع۔ یہ الفاظ تب بولے جاتے ہیں جب مذکر سے ہم مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ سنو، میری بات سنو، غور سے سنو، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اسمع اس کا مطلب ہے سنو، اسمع سنو۔ اگر ہم مؤنث کو کہتے ہیں کہ سنو، اسمعی، اسمعی، ٹھیک ہے، اسمعی، اسمعی، تو شروع کا جو الف ہے وہ ہٹایا جاتا ہے، سائلنٹ کیا جاتا ہے بول چال میں، تو اس طرح بولتے ہیں اسمعنی، اسمعینی، ٹھیک ہے، اسمع، اسمعی، اسمع، اسمعی، یا اسمع، اسمعی، اسمعنی، اسمعینی۔ تو پہلا جو لفظ میں بولوں گا وہ مذکر کے لیے ہوگا، اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا وہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم مذکر کے لیے بولتے ہیں اسمع، تو مؤنث کے لیے ہوگا اسمعی، اسمعی۔ مذکر کو ہم بولتے ہیں اسمعنی، میری بات سنو، اسمعنی، میری سنو، میری بات سنو، اسمعینی، اسمعینی، مؤنث کے لیے۔ مذکر کو ہم بولتے ہیں اسمع کلامی، اسمع کلامی، کلامی میری بات، اسمع سنو، اسمع کلامی میری بات سنو، اسمعی کلامی جب مؤنث سے مخاطب ہوتے ہیں، اسمعی کلامی، اسمعی کلامی۔ اب مذکر کو ہم بولتے ہیں کہ غور سے سنو، غور سے، استمع، استمع۔ مؤنث کو ہم بولیں گے استمعی، استمعی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی اوپر لکھے ہیں یہ مذکر کے لیے ہیں، اس کے ساتھ ہم مؤنث کا بھی بولیں گے۔ اسمع، اسمعی، اسمعنی، اسمعینی، اسمع کلامی، اسمعی کلامی، استمع، استمعی، استمعی۔ تو اسمع میں اور استمع میں فرق ہے، اسمع میں اور استمع میں فرق ہے۔ اسمع صرف ہوتا ہے کہ کانوں تک بات جاتی ہے، سنو، ٹھیک ہے، اسمع، میری بات سنو۔ لیکن جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ استمع، استمع، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے کانوں سے سنو، یعنی غور سے اس بات کو سنو، یہ لازم بات ہے، یہ اہم بات ہے۔ اسی طرح قرآن میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ٹھیک ہے، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ الف سین تا میم عین یہ حروف آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسمع سنو، استمع غور سے سنو، ہم یہ لفظ جو ہے نا بولیں گے بول چال میں۔ تو چونکہ ہم ابھی بول چال پر بات کر رہے ہیں، لیکن بول چال میں بھی اگر ہم کسی کو غور سے سننے کے لیے بولتے ہیں تو ہم یہی بولیں گے استمع، استمع لہذا الکلام، استمع، اسمع سنو، استمع غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ تو اسمع، اسمعی، اسمعنی، اسمعینی، اسمع کلامی، اسمعی کلامی، استمع، استمعی، اسمع، اسمعی، اسمعنی، اسمعینی، اسمع کلامی، اسمعی کلامی، استمع، استمعی۔ طالعنی، 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 مجھے دیکھو، طالعنی میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو، طالعنی۔ ابھی طالع کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا باہر جانا، اوپر چڑھنا، لیکن بول چال میں ہے تو بول چال میں یہاں بولا جاتا ہے طالعنی، شو طالع، آپ کیا دیکھ رہے ہو، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم فعل امر کی صیغہ استعمال کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں تو ہم بولتے ہیں طالعنی، میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو، طالعنی، لیش طالعنی، کیوں دیکھ رہے ہو میری طرف، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، طالعنی، طالعنی میری طرف دیکھو۔ یہی صیغہ اگر ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے تو ہم کہیں گے طالعینی، طالعینی، طالعنی مذکر کے لیے، طالعینی مؤنث کے لیے، طالعینی میری طرف دیکھو یا مجھے دیکھو، طالعنی، طالعینی، طالعنی، طالعینی۔ افہمنی مذکر کے لیے، افہمنی، افہم کلامی اولا، افہم کلامی اول شیء، مذکر کے لیے سارا جملہ ہوا۔ اب مؤنث کے لیے افہمینی، افہمی کلامی، افہمی کلامی اول شیء یا اولا۔
افہمنی مجھے سمجھو، میری بات سمجھو، افہمنی میری بات سمجھو، افہم کلامی اولا میری بات کو سمجھو پہلے، افہم کلامی اولا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ افہمینی میری بات سمجھو، جب آپ مؤنث کو بولتے ہیں نا کہ میری بات سمجھو تو افہمینی میری بات سمجھو، افہمینی، افہمی کلامی، افہمی کلامی میری بات کو سمجھو، افہمی کلامی اول شیء پہلے میری بات سمجھو، افہم کلامی اولا بول چال میں اگر ہم فصحى کے الفاظ لاتے ہیں نا اولا پہلے سب سے پہلے یا اول شیء کی جو فصحى ہے وہ اولا ہے، اولا پہلے سب سے پہلے، افہم کلامی اولا اگر ہم فصحى میں بولتے ہیں نا کہ میری بات کو سمجھو، سب سے پہلے میری بات سمجھو تو افہم کلامی اولا یا افہمی کلامی اولا مؤنث کے لیے بھی یہی ہوگا، لیکن ہم بول چال میں ہیں تو اول شیء، افہم کلامی اول شیء، افہم کلامی اول شیء یا افہمنی اول شیء، افہمینی اول شیء، افہمی کلامی اول شیء۔ اسألنی، اسألنی مذکر کے لیے ہے، اسألنی مجھ سے پوچھو مذکر کے لیے، اسألینی مجھ سے پوچھو مؤنث کے لیے، جاوبنی میری بات کا جواب دو، جاوبنی، جاوبنی مذکر کے لیے، جاوبینی، جاوبینی مجھے جواب دو مؤنث کے لیے، جاوبنی مذکر کے لیے مجھے جواب دو، جاوبینی مجھے جواب دو مؤنث کے لیے، اسألنی مذکر کے لیے، اسألنی مجھ سے پوچھو، اسألنی، اسألنی، اسألینی مؤنث کے لیے، اسألینی، اسألینی تو اسألنی، اسألینی، اسألنی، اسألینی۔ عطنی فلوس، عطنی فلوس، ٹھیک ہے، عطنی فلوس یا عطینی فلوس، عطنی الاوراق یا عطینی الاوراق، تو پہلا عطنی جو ہے مذکر کے لیے ہے اور عطینی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عطنی فلوس مذکر سے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دو، مجھے پیسے دے دو، عطنی فلوس۔ اگر اسی کو ہم مؤنث بناتے ہیں ہم کہیں گے عطینی فلوس، عطینی فلوس، عطینی فلوس، عطنی فلوس، عطنی فلوس۔ اگر ہم مذکر کو مخاطب ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کاغذات دے دو، عطنی الاوراق، عطنی الاوراق، عطنی الاوراق۔ لیکن اگر مؤنث سے مخاطب ہیں تو عطینی الاوراق، عطینی الاوراق، عطنی فلوس، عطینی الاوراق، عطنی فلوس، عطینی الاوراق۔ کلمنی رمسنی، کلمنی رمسنی، کلمینی رمسینی، کلمینی رمسینی مجھ سے بات کرو۔ رمس آپ کو بتایا تھا، رمسہ، رمسۃ الامارات جیسے کہتے ہیں نا، لہجۃ الامارات، رمسۃ الامارات، کیف یرمسون بات کیسے کرتے ہیں، تو کلمنی بات کرو مجھ سے، کلمنی مجھ سے بات کرو، کلمینی مجھ سے بات کرو مؤنث کے لیے۔ آپ جب مؤنث کو مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کلمینی، کلمینی مجھ سے بات کرو، رمسینی مجھ سے بات کرو مؤنث کے لیے، رمسنی مذکر کے لیے، کلمنی رمسنی مذکر کے لیے مجھ سے بات کرو، کلمینی رمسینی مجھ سے بات کرو مؤنث کے لیے۔ تو کلمنی رمسنی، کلمنی رمسنی، کلمینی رمسینی، کلمینی رمسینی۔ گولی، گولی خبرنی، گولی خبرنی مجھے بتاؤ، گلیلی خبرینی۔ جب آپ مؤنث سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو آپ کہیں گے گلیلی، گلیلی، خبرینی، خبرینی، گلی خبرنی، گلیلی خبرینی، گلی خبرنی، گلیلی خبرینی۔ اشتر لی وطرش لی، اشتر لی وطرش لی، اشتر خریدو، لی میرے لیے، وطرش اور بھیجو، لی میری طرف، میرے لیے اور مجھے، طرش لی میرے لیے بھیجو، میری طرف بھیجو، مجھے بھیجو، ٹھیک ہے۔ اشتر لی وطرش لی، اشتر لی وطرش لی یہ مذکر کے لیے جملہ ہے۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ میرے لیے خریدو، کہ یہ چیز میرے لیے خریدو اور میری طرف بھیجو، میری طرف،
ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بولتے ہیں نا مجھے بھیجو، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے بھیج دیں کہ میں کہیں چلا جاؤں. تو اردو میں اور زبانوں میں فرق ہوتا ہے نا اس طرح. اسی طرح عربی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں اگر آپ اس کو زبر زیر چینج کرتے ہیں تو اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. اب اردو میں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے بھیجو تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کہاں بھیجو. اگر ہم بولتے ہیں یہ چیز میری طرف بھیجو، میرے لیے بھیجو، تو اس کا معنی ان کے سمجھ میں تب آئے گا جب ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ چیز میری طرف بھیجو یا میرے لیے بھیجو، میرے لیے. اشتر لی کہ خریدو میرے لیے، اور ترش لی اور میرے لیے بھیجو، یعنی میری طرف بھیجو. ترش لی میرے لیے بھیجو. اشتری لی مؤنث کے لیے ہوگا، اشتری لی و ترشی لی، اشتری لی و ترشی لی، میرے لیے خریدو اور میری طرف بھیجو اور میرے لیے بھیجو. اشتر لی و ترش لی، اشتری لی و ترشی لی، اشتر لی و ترش لی، اشتری لی و ترشی لی. تو یہ آج کے جملے تھے، کافی تھے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کومنٹس کے ذریعے. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.